السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈ 28، 29، 30۔ عدنان اس وقت پرسکون ہو کر گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کنٹرول کیا اور دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر جو نمبر دکھائی دے رہا تھا وہ امیر عالم کا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا۔ کیوں کال کی؟ ارے پیسے ملنے کے بعد تم بھول گئے تمہاری اوقات کیا تھی؟ لگتا ہے تمہیں بتانا پڑے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بولو۔ کچھ خاص نہیں، بس سوچ رہا تھا تم سے بات کر لوں، آخر یہ ہماری آخری کال ہوگی۔ مجھے بھی لگتا ہے، کیونکہ آئندہ میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور تمہیں میری ضرورت۔ تم زندہ رہو گے تو کسی کے کام آؤ گے۔ تم مجھے موت کی دھمکی دے رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں دھمکی نہیں دیتا، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ویسے بھی کچھ وقت مہمان ہو۔ امیر عالم کی بات کو سن کر وہ ابھی بھی سوچ رہا تھا، آخر وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اچانک ایک تیز رفتار سے آتا ٹرک اسے اس کی گاڑی سمیت کچل گیا۔ کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ دوسری طرف امیر عالم اس منظر کا شور سن رہا تھا۔ اب وہ پرسکون تھا، اپنے دشمن کو ختم کر چکا تھا۔ سر، آپ نے اسے کیوں مروایا؟ جس کے پاس سطح ہو اسے ایسے چھوٹے موٹے قتل کرنے پڑتے ہیں۔ کل کو وہ میرے خلاف گواہی دے سکتا تھا، مگر میں نے اسے پرسکون نیند سلائی ہے۔ آج کل قتل کرنا عام سی بات ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ اور سطح ہے تو تم ایسے ہزاروں قتل کر کے خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہو۔ پیسہ دنیا میں تمہارے گناہ اس طرح صاف کرتا ہے جیسے تم سے ابھی بھی بازار سے سفید سوٹ خریدا ہے۔ فرحان اس وقت ہوٹل کے کمرے میں لیٹا تھا۔ اس نے دوسری طرف سے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ کیسے ہو؟ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی اسپیکر میں آواز گونجی۔ ٹھیک ہوں، کب آ رہے ہو ملنے؟ یار ابھی 1-2 دن بہت مصروف ہوں۔ ویسے بھی تم کافی وقت کے لیے آئے ہو یہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کافی وقت بعد تمہیں دیکھوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، تم لڑکیوں کی طرح بے تاب ہو رہے ہو۔ میں نے تمہیں سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، مگر تمہارے نام سے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ فرحان، میرا نام تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا پورا نام دیا ہے، زیام علی سکندر۔ اسپیکر پر زیام کی آواز گونجی۔ فرحان نے دل ہی دل میں اسے دعاؤں سے نوازا، آخر دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ میں تمہیں واٹس ایپ پر تصاویر سینڈ کرتا ہوں۔ زیام نے کال بند کی اور فرحان کو کچھ تصاویر فارورڈ کرنے لگا۔ یہ ان کے بچپن کی کچھ تصاویر تھیں۔ یہاں ان کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی تھی۔ زندگی کب کیسے حالات پیدا کر دے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم۔ اس نے گھر آ کر کپڑے تبدیل کیے۔ اسے اس وقت منہاج پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے فریش ہونے کے بعد اپنے لیے چائے بنائی اور کمرے میں آ کر ٹی وی آن کیا۔
وہ اپنا دھیان منہاج کی جانب سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ایس پی منہا بطول شاہ کے سابقہ شوہر ادھیان ہرید، جن کا حال میں طلاق کا کیس ختم ہوا تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ایکسیڈنٹ ایک بڑے ٹرک کے ٹکراؤ سے ہوا اور انہیں ہسپتال لے جانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ موت حادثہ ہے، مگر کچھ لوگ کہنا ہے یہ قتل ہے۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، تب تک کے لیے ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور کال کرنے لگی۔ وہ فرحان کو کال کر رہی تھی۔ فرحان نے واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن دیکھے، پھر زیام کے نام کا فولڈر آن کیا۔ اس نے جو تصاویر اسے سینڈ کی تھی وہ تمام ڈاؤن لوڈ کرنے لگا۔ رنگنگ، ایس پی منہا کالنگ۔ ابھی وہ تصویر دیکھنے لگا تھا کہ منہا کی کال دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ تم نے نیوز دیکھی؟ نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اور تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ادھیان ہرید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے ایک سانس میں بتایا۔ وہ اس کا سابقہ شوہر تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی، وہ کبھی بھی ادھیان کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ کیا تم اس کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہو؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اس سے سوال کیا۔ دونوں طرف بہت گہری خاموشی تھی۔ نہیں، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر فرحان کو جواب دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول نہ سکا۔ مجھے لگتا ہے اس کا قتل ہوا ہے۔ فرحان کی خاموشی دیکھ کر اس نے بات کو نیا رخ دیا۔ ایکسیڈنٹ میں کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ نہیں، وہ کسی نہیں تھا، وہ ادھیان ہرید تھا۔ وہ ہر قدم پھونک کر رکھتا تھا۔ دوستوں سے زیادہ اس کے دشمن تھے۔ وہ جانتے ہوئے وہ ڈرائیونگ بہت دھیان سے کرتا تھا۔ اس کے بابا کا انتقال بھی ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا، مگر اس کے بعد وہ بہت کم ڈرائیونگ کرتا تھا۔ مگر جب بھی کرتا تھا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ انسان تھا، غلطی ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ غلطی کرتا تھا مگر اس معاملے میں نہیں کرتا تھا۔ تم اس کے بارے میں اتنا مت سوچو، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا اور کال بند کر دی۔ وہ ابھی بھی اپنا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ذہن میں ابھی بھی ادھیان کی موت کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، اور اس کا اختتام ایسے تو نہیں لکھا تھا۔ وہ جتنا برا دکھتا تھا اتنا شاید نہیں تھا۔ اس نے واٹس ایپ آن کی اور ایک لمبا سا میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ مجھے پتہ لگانا ہوگا آخر یہ حادثہ تھا یا پھر قتل، اور اگر قتل تھا تو کیوں اسے مارنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہتے ہوئے کبھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، کبھی قریب نہیں آیا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ ایک سوال کا جواب ختم نہیں ہوتا، دوسرا سوال سامنے ہوتا۔ فرحان نے موبائل سے واٹس ایپ میں زیام کا فولڈر آن کیا اور ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تصاویر دیکھنے لگا۔ بچپن کے کچھ اہم لمحات تھے۔ اسے پولیس اسٹیشن والا سارا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ کون تھا جس سے منہا کا نکاح ہوا تھا؟ کیا وہی زیام کا بھائی تھا یا پھر زیام کا کوئی دوست؟ اس نے جلدی سے انسٹاگرام اوپن کیا اور سرچ والی جگہ پہ زیام علی سکندر ٹائپ کرنے لگا۔
ٹائپ کے بعد اس نے سرچ کیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ زیام کا بھائی ہے تو اس کے ساتھ تصاویر ضرور اپلوڈ کی ہوں گی۔ لوڈنگ، اور پھر سامنے سب سے اوپر زیام علی سکندر کا اکاؤنٹ آ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کی پروفائل دیکھی اور سکرول کرنے لگا۔ پہلے کچھ تصاویر اس کی اپنی تھی، پھر کسی فنکشن کی تصاویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ منہاج علی سکندر، منہاج نام ہے اور یہی زیام کا بھائی ہے۔ اس نے جلدی سے زیام کو کال ملائی، وہ ابھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہاں وہ زیام کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ مسلسل کال جا رہی تھی مگر کوئی بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ زیام کا موبائل اندر کمرے میں پڑا تھا اور وہ اس وقت ہال میں بیٹھا تھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کیا؟ منہاج نے انجان بن کر سوال کیا، جبکہ وہ جانتا تھا اس کی ماں کس بارے میں پوچھ رہی ہے۔ ایمان سے ایسے سوال کرنے کی وجہ؟ کیوں؟ میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے امید تھی وہ انکار کر دے گی۔ ظاہر ہے ایک ماڈرن لڑکی تقیانوسی سوچ والے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، مگر وہ تو آپ سے بھی زیادہ ضدی نکلی۔ اور یہ شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ عماد زیام کے کان میں سرگوشی کی۔ دھماکہ! کیوں؟ میں ایس پی منہا سے نکاح کر چکا ہوں، اس نے ویسے ہی پرسکون ٹانگ پر ٹانگ رکھے جواب دیا۔ اشمال نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا، ہلکی بھوری آنکھیں جن میں کوئی پچھتاوا یا ڈر نہیں تھا۔ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں۔ اب کی بار اس نے نکاح نامہ ٹیبل پر رکھا۔ اس کے ساتھ چھوارے اور مٹھائی بھی لے آتے بیٹا۔ عماد نے بیٹے کو طنز کے تیر چلائے۔ آپ کو کہا تو تھا قاضی اور مٹھائی دونوں لے آئیں، مگر آپ تو صرف قاضی لے کر آئے تھے۔ منہاج نے اپنی ماں کے غصے کو دیکھا اور جلتے پر تیل ڈالا۔ وہ جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، اب سب جانتے تھے۔ اشمال نے اب ساری گھوریں شوہر پر ڈالیں جو خود پھنس چکا تھا۔ نہیں، مجھے لگتا تھا یہ مذاق کر رہا ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا میں لازمی تمہیں بتاتا۔ آخر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، کتنے ارمان ہیں اس کی شادی کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے بابا؟ آپ کو اپنے نکاح کو لے کر مذاق کیوں کرتے ہیں؟ تم دنیا کی پہلی اولاد ہو جو اپنے ماں باپ کی لڑائی کروا کے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ سے کس نے کہا تھا شیطان بن کر جلتے میں تیل ڈالیں؟ تمہیں میں دیکھ لوں گا، گندی اولاد! انہوں نے اپنے بیٹے کو وارننگ دی۔ پہلے مما سے تو بچ جائیں، مجھے تو لگتا ہے۔ تو آپ سے کس نے کہا تھا شیطان بن کر جلتے میں تیل ڈالیں؟ تمہیں میں دیکھ لوں گا، گندی اولاد! انہوں نے اپنے بیٹے کو وارننگ دی۔ پہلے مما سے تو بچ جائیں، مجھے تو لگتا ہے وہ اپنی خاندانی بندوق لینے گئی ہیں بیوہ ہونے کے لیے۔ شرم تو ذرا نہیں آتی تمہیں؟ آپ پر گیا ہوں۔ خیر آپ لوگ انتظار کریں، میں اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں۔ منہاج نے اپنا موبائل اٹھایا اور اشمال کے آنے سے پہلے نکل گیا۔ عماد نے ایک نظر اسے دیکھا جو داخلی دروازہ پھلانگ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے نظر پلٹی، اشمال کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر اس کی سانس خشک ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بیوہ ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ آج میں قصہ ہی ختم کر دوں گی تمہارا اور تمہاری اس گندی اولاد کا۔
نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اشمال کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میرے اکیلے کی اولاد تھوڑی ہے، میں کون سا اسے دہیج میں لایا تھا۔ زیام سمجھا اپنی ماں کو مجھے گولی لگ جائے گی۔ زیام اس دفعہ اگر تم بیچ میں آئے تمہاری بھی مجھ سے خیر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تھا وہ نکاح کرنے گیا ہے؟ آپ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، الٹا قاضی لے گئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں سے ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یار وہ کوئی گاڑی تھی جس کو بریک لگا کر روک دیتا۔ وہ منہاج علی سکندر تھا جو اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ماں سے تو ڈر جاتا۔ مما میری بات سنیں، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، اتنا غصہ نہیں کریں۔ زیام نے اپنی ماں کو دیکھا جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ زیادہ اونچا بولنے سے یہ سب ہو رہا تھا۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو، دونوں باپ بیٹا مل کر مجھے پریشان کر ہیں، اس نے اٹک اٹک کر کہا، اور اب اسے کھانسی بھی شروع ہو گئی تھی۔ زیام نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور ہاتھ سے بندوق لے کر صوفے پر رکھی۔ نورے پانی لاؤ مما کے لیے۔ مما کیوں خود کی طبیعت خراب کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں وہ کتنا ضدی ہے اور اسے ایس پی سے محبت ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے جنون دیکھا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں سمجھا رہا تھا۔ اشمال وہ ہمارا بیٹا ہے اور اسے پورا حق ہے پسند کی شادی کرنے کا۔ تم خود سوچو کتنا بڑا ہو گیا ہے اب وہ۔ آپ مجھے ان ماؤں کی طرح سمجھتے ہیں جو اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں منہاج کو، مگر اسے اس طرح نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک نام ہے آپ کا، اور ہمارے لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے آپ جانتے ہیں۔ میں بھی اس گھر کا ایک ملازم تھا۔ اشمال سکندر صاحب نے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں کی تھی کہ میں ایک ملازم کو بیٹی دے رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ آ جائے گا تو بیٹھ کر بات کر لیں گے، ہم لوگ ریسیپشن رکھ لیں گے اور تمام لوگوں کو انویٹیشن دے دیں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب آپ آرام کریں۔ اشمال خاموش تھی، مطلب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ عماد بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ زیام نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ اپنے موبائل کی تلاش میں تھا، مگر اسے یاد آیا کچھ دیر پہلے اسے کمرے میں لگایا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سیڑھیاں عبور کیں اور کمرے میں آ گیا۔ سر، آپ نے جس لڑکی کا کہا تھا اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات ملی ہے۔ ہم لوگ اس پتے پر واپس گئے تھے جہاں آپ 70 سال پہلے رہا کرتے تھے۔ وہاں اب کوئی اور رہتا ہے، ان کا کہنا ہے۔ یہاں جو عورت رہتی تھی چند ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی رہا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ فرحان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ لڑکی فرحان کا منہ بولی بہن تھی۔ 7 سال پہلے وہ گھر سے بھاگا تھا، تب وہ 7 سال کی تھی۔ سر، ان کا کہنا ہے اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ سامنے وردی میں ملبوس لڑکے نے فرحان کو دیکھا جو شاید بے چین لگ رہا تھا۔ کیا تم نے اس سے پوچھا تھا اس لڑکی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ کیا تم نے اس سے ایڈریس لیا ہے؟ جی سر، میں نے پوچھا تھا، انہوں نے زیادہ تو نہیں بتایا مگر جگہ کا نام بتایا ہے جہاں سے بارات آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے وہ مکمل پتہ تو نہیں بتا سکتی لیکن کچھ سراغ دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے سراغ؟ سر یہ لیں۔ اس نے ٹیبل پر ایک نوٹ رکھا جس پر کسی کا نام لکھا تھا، ایتھین جیکوب۔ اس نے زیر نام دہرایا، یہ ایک نیو یارک آدمی ہے۔ اس کا اندازہ اسے نام دیکھ کر ہو گیا تھا، شاید مسلم تھا بھی یا نہیں۔ ایتھین جیکب کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی اس لڑکی کی، اور یہ اس کا ایڈریس ہے۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا۔
آپ ٹھیک ہو جائیں ہم وہاں جا کر پتہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے ان چند دنوں میں وہ دونوں کام کرنے ہیں جن کے لیے میں چھٹی آیا ہوں۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم ابھی نکلتے ہیں اور مجھے شام کو واپس ہوٹل چھوڑ دینا۔ مگر سر، اگر مگر کچھ نہیں، چلو